کہا جاتا ہے۔ یاد رکھنا لوگو، آج اگر کوئی 1000 روپے کی شرٹ خریدتا ہے، وہ دوستوں میں تذکرے کرتا ہے ہم نے 1000 کی شرٹ خریدا ہے، کوئی 2000 کے جوتے خرید لے، وہ کہتا ہے ہم نے تو اسلام پور کے فلاں مال سے جوتا خریدا ہے، کوئی 1500 کی ٹوپی خرید لے تو صاحب بھائی تذکرہ کرتے گئے ہم نے لکھنؤ شہر سے یہ ٹوپی خریدی ہے اور 3-4 ہزار کی ٹوپی ہے، کوئی 1500 کی صدری خرید لے، وہ مچل کے کہتے گئے ہم نے کشن گنج کے فلاں دکان سے خریدا ہے۔ یاد رکھنا لوگوں، او شک پہ تذکرہ کرنے والوں، مہنگے جوتوں کے چرچا کرنے والوں، ماں بہنیں اگر بنارسی ساڑیاں خرید لے تو وہ اپنی سہیلیوں میں تذکرہ کرتی ہے ہم نے تو یہ ساڑی فلاں مال سے لی ہے، ہم نے یہ کنگن فلاں جگہ سے لی ہے، ہم نے یہ پازیب فلاں جگہ سے لی ہے۔ یاد رکھنا، اپنی شرٹ پہ ناز کرنے والوں، اپنے پینٹ پر ناز کرنے والوں، اپنے پیرہن پہ ناز کرنے والوں، یاد رکھنا پوری دنیا کے لوگوں کے کپڑے اور لوگوں کے جوڑے اتنے خوبصورت نہیں ہو سکتے گئے جیسا جوڑا حسنین کریمین نے پہنا گئے، کیونکہ لوگوں ہم اور آپ جو جوڑے پہنتے گئے، چاہے لاکھوں روپے کے شیروانی پہن لیں، 5000 کے جوتے پہن لیں، 5000 کی صدری پہن لیں، 10,000 کا جبہ پہن لیں، یاد رکھنا پوری دنیا کے لوگ اتنی زیادہ قیمتی لباس نہیں پہن سکتے گئے، اتنا قیمتی جوڑا نہیں پہن سکتا گئے جیسا جوڑا حسنین کریمین نے پہنا گئے، کیونکہ پوری دنیا کے لوگ جو کپڑا پہنتے گئے، جو جوڑا پہنتے گئے، جو پیرہن پہنتے گئے، وہ تو دنیاوی بازار سے آتا گئے، لیکن حسنین کریمین نے جو جوڑا پہنا گئے وہ دنیاوی بازار کا جوڑا نہیں تھا بلکہ جنتی بازار کا جوڑا تھا۔ تبھی تو شاعر نے کہا گئے جنتی پے جنتی پے رہن حسین کا ہے تو سوچو کیسا کیسا سوچو کیسا بدن حسین کا ہے سوچو کیسا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا محبت کے لاجواب لاجواب، ساتھ بولے سبحان اللہ اور پیار سے بولے یا رسول اللہ رسول اللہ۔ بہت اور ایک بات بتائیں لوگوں، اگر کسی کا چچا MLA ہو، ودھایک ہو، تو وہ کہتا ہے مجھ سے سنبھل کر بات کرنا، کیونکہ میرا چچا MLA ہے، میرا چچا MP ہے، میرا نانا تو منتری ہے، میرا نانا تو فلاں عہدے پہ فائز ہے، یہ دنیا والوں کی باتیں ہوتی ہے، مجھ سے ذرا زبان سنبھال کے بات کرنا، کیونکہ میرا چچا تو سانسد ہے، میرا چچا فلاں منتری ہے، میرا نانا فلاں عہدے پہ فائز ہے، میرا چچا میرا نانا وہ حکومت کی کرسی پر راج کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا لوگوں پوری دنیا کے لوگوں کے خاندان والوں کو اللہ نے وہ مقام نہیں عطا فرمایا ہے جیسا مقام اللہ نے حسنین کے نانا کو عطا فرمایا ہے، حسین کے نانا کو عطا فرمایا ہے، جو شان اللہ نے حسین کے نانا مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا ہے۔ اب ذرا شعر سماعت کریں، نانا شاہی زمن حسین کا گئے اور شہر طیبہ طیبہ شہر طیبہ وطن حسین کا ہے سوچو کیسا۔ محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں دعا کرتا ہوں میرے مولا جتنے لوگ بول رہے ہیں انہیں کچھ دکھانا نہ دکھانا، لیکن حضور کا گنبد خضرا ضرور دکھا دینا۔
اس سے بڑی دعا نہیں ہے میرے پاس. یاد رکھیے گا حضور کا گنبد خضرا اگر آپ نے نہیں دیکھا گئے تو آپ کی آنکھیں بیکار ہے. دارجلنگ گھومنے جاتے ہو, لال قلعہ دیکھنے جاتے ہو, بنگال کی کھاڑی دیکھنے جاتے ہو, کشمیر کی وادی دیکھنے تو جاتے ہو, ماں بہنوں قیمتی سلوار سوٹ تو پہنتی ہو, بنارسی ساڑیاں تو مانگتی ہو, کنگن تو شوہر سے مانگتی ہو, پازیب تو مانگتی ہو. کبھی تم نے یہ فرمائش اپنے شوہر سے کیا گئے او میرے سرتاج ہمیں کچھ نہیں چاہیے بلکہ حضور کے گنبد خضرا کا دیدار ہمیں کروا دے کیونکہ ہمارا دل بے چین رہتا گئے. ذرا سنو لوگو, میں نے دعائیں دی گئے کیونکہ جو بھی خطیب یہاں پر بیٹھتے گئے دوسروں کی بات نہ کروں, میں اپنی بات کروں. میری دعا آج اللہ ضرور قبول فرمائے گا. بھائی دعویٰ ہے نا تو دلیل بھی تو ہونی چاہیے. کوئی کہہ دے کہ میری دعا قبول ہوگی, دلیل بھی چاہیے نا. ذرا سنیے گا کیوں دلیل کیا ہے. مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے میں نے کیا کہا, کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو لیکن میری دعا قبول ہوگی. کیوں ہوگی قبول, اور میں دعا دے رہا ہوں. میرے مولا یہاں جتنے لوگ بیٹھ کر اب تک سن رہے گئے اور اخیر لمحے تک بیٹھے رہے ان سبوں کو فیضان بدر ملت سے مالا مال عطا فرما دینا. سبوں کو حسنین کریمین کا کے در کا صدقہ نصیب عطا فرما دینا. میری دعا ضرور قبول ہوگی یہ میرا یقین بولتا ہے. کیوں ہوگی سنو سنو, مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا ثلاث دعوات یستجاب لہن لا شک فیہن. دنیا میں 3 لوگ ایسے گئے کہ وہ تینوں جب دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتے گئے اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا گئے بلکہ تینوں کی دعا کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے. وہ 3 لوگ کتنے لوگ سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا پورا مجمع بولیں کتنے لوگ, 3 لوگ. اور اونچا بولیں کتنے لوگ. اللہ فوراً تینوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. سنیں پہلا کون ہے, دوسرا کون ہے, تیسرا کون ہے. مدینے والے مصطفیٰ فرماتے گئے پہلا دعوت المظلوم. مظلوم جب دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھاتا گئے او میرے بھائیو یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہو خدا را کسی پہ ظلم کبھی مت کرنا. آج ہوتا کیا ہے, کوئی اگر پڑوسی کمزور ہے اگر اللہ نے اسے طاقتور بنایا گئے, اس کی لاٹھی مضبوط کر دیا گئے, اسے دولت والا بنا دیا گئے, پڑوسی اگر کمزور ہے اس پہ لوگ اتیاچار کرتے گئے, اس پہ لوگ ظلم کرتے گئے, اس کو لوگ پریشان کرتے گئے. یاد رکھنا آج اللہ نے تمہیں طاقتور بنایا گئے, تیری لاٹھی میں اللہ نے طاقت عطا فرمایا گئے, اللہ نے تجھے دولت والا بنایا گئے, تو کمزور پہ ظلم کرتا گئے. لیکن یاد رکھنا وہ کمزور تو صحیح ہے لیکن کمزور تو آپ کے اتیاچار سے پریشان ہو کر گھر میں چپ بیٹھتا گئے, وہ دعا کرنے لگتا گئے اے پاک پروردگار عالم, اے خالق کائنات, اے رب کعبہ فلاں کو تو نے تو طاقتور بنایا گئے. اس کے 5 بیٹے گئے, 5 لاٹھیاں گئے ان کے پاس, اگر وہ تو مجھ پر ظلم کر رہا ہے, اگر میں اسے کچھ کہوں گا تو وہ مجھ پر اور زیادہ ظلم ڈھائے گا, وہ مجھے اور مارے گا, وہ مجھے اور تڑپائے گا, تیرے سوا میرا کوئی ہے بھی تو نہیں گئے. سنے مصطفیٰ فرماتے گئے وہ مظلوم تو رات کے اندھیرے میں بیٹھ جاتا گئے اور آنسو کو بہا بہا کر دعا مانگتا گئے اے پاک پروردگار عالم, اے خالق کائنات, جس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا گئے, میں نے سنا گئے اے پاک پروردگار عالم جس کا کوئی مدد کرنے والا نہ ہو اس کا مدد کرنے والا تو ہوتا گئے, اس کا مددگار تو ہوتا گئے. اے مولا وہ مجھ پر ظلم کرتا گئے, میں تو بدلہ نہیں لے سکتا لیکن تو انصاف کرنے والا گئے, تو عدل کرنے والا گئے. مصطفیٰ فرماتے گئے وہ مظلوم رات کے سناٹے میں اکیلے بیٹھ کر آنسو بہا بہا کر دعا مانگتا گئے, ادھر ابھی دعا مانگ کر ہاتھ کو چہرے سے نیچے بھی نہیں لاتا گئے کہ مظلوم کی دعا کو اللہ تعالیٰ فوراً قبول فرما لیتا ہے.
کسی پہ ظلم نہ کریں. آج اگر اللہ نے طاقتور بنایا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ طاقت ہمیشہ سلامت رہے گی. اللہ نے اگر لاٹھی کو مضبوط کیا ہے تو یہ نہ سوچیں کہ اللہ آپ کی لاٹھی میں یہی طاقت ہمیشہ باقی رکھے گا. نہیں، بلکہ اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ پورے لوگ دیکھتے ہیں، اور جب اللہ لینے پہ آتا ہے تو بھی علاقے کے لوگ دیکھتے ہیں کہ کہاں تھا، کہاں زمین پہ آ گیا ہے. اس لیے دوسرے پہ ظلم نہ کریں. پہلا مظلوم کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرماتا ہے. دوسرا سنیں، آقا فرماتے گئے دعوت المسافر، مسافر جب دعا مانگتا ہے، میں بھی تو مسافر ہوں. حضرت لوگوں میں سے بہت لوگ مسافر ہیں، ہمارے صاحب بھائی مسافر ہیں. مسافر جب دعا مانگتا ہے تو مسافر کی دعا کو اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے. میں دعا دے رہا ہوں میرے مولا، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میرے مالک، جو جو تمنا لے کر بیٹھے ہیں سبوں کے جائز دلی تمناؤں کو پوری فرما دے. ذرا محبت کے ساتھ ایک بار بولے، ہاتھوں کو لہرا کر یا رسول اللہ، اور بلند آواز سے یا رسول اللہ، بلند آواز سے یا حبیب اللہ. ایک نعرہ ہو جائے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. اب ذرا سنیے گا، میں نے ایک حدیث پاک کا وعدہ کیا ہے، غور سے سنیے. تقریر سننے کا مطلب ہے کہ آپ یہاں سے کچھ سیکھ کر جائیں. میں ایسی تقریر آج کروں گا کہ آج لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں. مولانا صاحب ایک تعویذ دے دے، ہمارے 5 بیٹے ممبئی میں کام کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں پیسہ کدھر سے آتا ہے کدھر جاتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے. ہم 50,000 مہینہ کماتے ہیں لیکن پیسہ 1 روپے میرے پاس نہیں ٹکتا ہے. کوئی تعویذ دے دے تاکہ گھر میں شانتی آ جائے. میں کہنا چاہوں گا، اگر سکون چاہتے ہیں زندگی میں، بہت کماتے ہیں لیکن زندگی میں سکون نہیں ہے، بہت پیسے آتے ہیں لیکن زندگی میں چین نہیں ہے، مصطفیٰ کی اس حدیث پاک پہ عمل کر لیں اور اسی حدیث پہ میری گفتگو ہوگی. اس حدیث پہ عمل کر لیں، کم کمائیں گے، تھوڑا کھائیں گے، نمک روٹی کھائیں گے، اسی نمک روٹی میں اللہ جنت جیسا سکون عطا فرما دے گا. اب ذرا سنیے گا، کیوں یہ میں نہیں کہتا اور گارنٹی سے کہتا ہوں، اگر زندگی میں تقریر سن کر سکون نہ آئے، 400 کوئی کماتا ہو وہ بھی سکون کی زندگی گزارے گا، کوئی 200 دن میں کماتا ہو وہ بھی سکون کی زندگی گزارے گا، کوئی مرغ مسلم بریانی روزانہ کھاتا ہو وہ بھی اگر اس حدیث پہ عمل کرے گا تو سکون کی زندگی گزارے گا. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ یہ گارنٹی اس لیے ہے کہ میری بولی غلط ہو سکتی ہے، میرے باپ کی بولی غلط ہو سکتی ہے، لیکن مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے. زمین پھٹ سکتی ہے لیکن حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے. کیوں ہے؟ قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا. محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ. بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، تقریر سننے کا مزاج رکھتے ہیں. میں سمجھ رہا تھا صرف نعت سنتے ہیں. میری حاضری پچھلے سال بھی ہوئی تھی، بڑی محبت سے آپ نے سنا تھا، بس میرا ذہن بنا دیں. ہے قول محمد قول خدا، فرمان بدلا جائے گا اور بدلے گا زمانہ، بدلے گا زمانہ، لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ذرا سنیں لوگوں، میری بات غلط ہو سکتی ہے لیکن حضور کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا ہے. ایک حدیث پاک میں پڑھوں گا، اسی پہ میری گفتگو ہوگی. سنیں آقا کریم نے فرمایا ہے 5 باتوں پر عمل کر لو، جو 5 چیزوں کو اپنے اندر شامل کرے گا وہ اللہ کا محبوب بندہ بھی بنے گا اور زندگی میں اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا. پہلی بات، کتنی باتیں؟ اونچا بولے پورا مجمع، کتنی باتیں؟ یہاں سے لے کر وہاں تک میرے مولا جو بول رہے ہیں انہیں حضور کے گنبد خضرا پہ حاضری نصیب فرما دینا. کتنی باتیں؟
5 باتوں پر عمل کریں۔ ماں بہنوں آپ بھی سنیں، آپ بھی سنیں۔ آقا کریم نے فرمایا ہے اتقی المحارم تکن اعبد الناس۔ حضور نے فرمایا او لوگو حرام سے بچ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ کتنی بڑی بات حضور نے فرمایا۔